السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستوں، ایک نوجوان لڑکی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ایک دن یونک سے چھٹی ہوئی تو وہ اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ اس دن موسم کافی خراب تھا، تیز دھار بارش پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی خود ہی یوں ہی آیا جایا کرتی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی تھی۔ وہاں ہر کوئی پناہ کی تلاش میں بھاگ رہا تھا۔ لڑکی بھی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ سردی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ایک لڑکے نے کھولا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ لڑکا اس نوجوان لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ جانے کو کہا اور خود باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا اپنے ساتھ ہیٹر لے کر آیا اور کمرے میں لگا دیا تاکہ کمرہ گرم ہو جائے۔ لڑکی کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اپنے یونک کا ہی ہے، تو کچھ دیر لڑکی اسی طرح بیٹھی رہی۔ سردی کی شدت میں کمی آئی کہ اچانک اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی۔ لڑکا کمرے میں ہیٹر لینے آیا تو لڑکی کو اپنے بستر میں سوتا پایا تو شیطان نے لڑکے کے دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ لڑکا اور جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیران تھی کہ اس کی آنکھ کیسے لگ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو لڑکے کو زمین پر بے ہوش پایا۔ وہ فوراً گھر سے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے ابو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ باپ کو فون کر کے گھر پر بلا لیا گیا اور اس نے سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا اور کہا اسے پتہ نہیں اس کے ساتھ سوتے وقت میں کیا کیا گیا ہے۔ اگلے دن باپ جواب طلب کرنے کے لیے یونیورسٹی میں گیا۔ یونیورسٹی میں جا کر پتہ چلا کہ وہ لڑکا غیر حاضر ہے بلکہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اسپتال پہنچا اور دیکھا کہ لڑکے کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس لڑکے کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے ہیں اور یہ بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آ گیا اور باپ نے اس نوجوان کو سارا ماجرا بیان کرنے کو کہا تو نوجوان نے کہا کہ جب آپ کی بیٹی سو رہی تھی تو شیطان میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب نفس حاوی ہونے لگا تو میں نے اپنی انگلیاں ہیٹر کے جلتے آگ میں دے دی تاکہ مجھے جہنم کی آگ کا اندازہ ہو جائے جو اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہوگی، اور اس طرح سے اپنے ہاتھ کی ساری انگلیاں جلا بیٹھا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ باپ نوجوان کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور متاثر بھی، اور وہیں پر کھڑے کھڑے اعلان کیا، آپ سب گواہ ہیں، میں اپنی بیٹی کو اس نوجوان کی نکاح میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ہمیں ان قصوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ نفس پر قابو کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ نفس پر قابو کرنا بہت مشکل تو ہے، لیکن اس پر قابو پانے سے ہم بہت بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ قیامت کے روز ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ شیطان نے کروایا ہے ہم سے، تو شیطان کہے گا میں نے تو تمہارے کان میں بات ڈالی تھی، جو کیا تم نے خود کیا ہے۔ تو دوستوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارا دوست نہیں ہے۔ وہ آخرت میں خود برباد ہوگا اور ہمیں بھی برباد کرے گا، اور آخرت میں وہ خود اپنے منہ سے کہے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو پھر ہم کیوں شیطان کے پروپکار بنتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہر حقیقت بڑے وعدے کر کے ہمیں دکھا دیے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو دنیا کی آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامک نالج کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔